جب اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، کہ تعریف کسی بھی اینگل سے صرف اللہ کی ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ کا مطلب ہے there is no nothing else. باقی سب کچھ جو ہے نا وہ تمہارا کیا دھرا ہے، مگر جو کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، جو کچھ اچھا ہو رہا ہے وہ اللہ ہی دے رہا ہے. سبحان اللہ. تو ساحل بھائی سوال کی طرف بعد میں آئیں گے، پہلے میں تھوڑا یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف کب، مطلب ٹھیک ہے یہ ایک سلو پروسیس ہوتا ہے، لیکن آپ کو کوئی ایک واقعہ ایسا جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے جس سے وہ ٹرننگ پوائنٹ آپ اپنی لائف کا اس کو کہیں. میں نرسری سے ہی بائی ڈیزائن میرے والدہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور اللہ ان کو طاقت میں رکھے، اور میرے والد صاحب اللہ ان کو درجات بلند کرے اور ان کو قبر کے عذاب سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے. ان کی جینوئن اور اسٹرکچرڈ کوشش تھی کہ بچوں کو نا کسی بھی موقع، بچوں کو، چھوٹے بچے کو، دیکھیں پہلے 10 سال میں جو کچھ ہو گیا اس کے اثرات باقی 90 سال میں ہم بھگتتے ہیں. سو پہلے 10 سال میں انہوں نے بڑی کانشیس ایفرٹس کی ہوئی تھیں ٹو میک شیور کہ بچے کا، تینوں بچوں کا، ہم اس وقت مطلب میری بہن تو بہت چھوٹی ہے، تو ہمارے اوپر والد صاحب کا بہت کانشیس فوکس تھا. اور وہ اس لیے مجھے پتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کو پک کرتے تھے اور بڑا ایک پکھیڑا بن جاتا تھا کہ یہ بات کیوں کی ہے، یا مطلب عمومی غلطی تو ویسے ہی درگزر تھی، مگر یہ سوچنے کی غلطی پہ کوئی معافی نہیں تھی. تو مطلب کوئی لڑائی ہو گئی، میری بہت لڑائی ہوتی تھی لڑکوں میں، تو ہوتا ہے فون آتا تھا میں گھر پہ. مطلب میں آج تک کوئی کرکٹ گراؤنڈ یا بیس بال گراؤنڈ یا فٹ بال گراؤنڈ میں نہیں گیا جب میجر انجری نہ ہوئی ہو. اور میں بتاتا یہ تھا کہ ہاں کھیلتے ہوئے لگی اللہ کی پٹائی ہوتی تھی. تو اس پہ کبھی بھی نہیں کوئی روک ٹوک تھی، بلکہ یوز ٹو سے نو پین نو گین. سو گر کے ہی سیکھو گے. بٹ جب بات چیت کرتے ہوئے ہی واز ویری کانشیس کہ بیٹے کس طرح کی کن ٹاپکس پہ کس اینگل سے بات کر رہے ہیں. یہ بہت ضروری تھا کہ مطلب یہ بعد میں پتہ چلا تھا. شاعری کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے نا ان کی، اگر آپ شاعری پڑھیں، جتنی میں نے پڑھی ہے تو اس میں وہ تو بلا شبہ میں اب اپنے والد صاحب کی خود تعریف نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں ان کی شاعری پہ زیادہ نہیں فوکس کرتا، مگر مطلب بیان کرتا. مگر وہ جس طرح کی شاعری ہے نا وہ سوچیں گھر پہ وہی کچھ چل رہا تھا. ٹھیک ہے کہ بس کسی بھی طریقے سے کوئی بھی معاملہ ایسا نہ ہو کہ جس میں سوچ چھوٹی ہو جائے بچے کی. لیکن سب سے بڑا ٹاکہ جو ہوتا ہے نا وہ ماں باپ اپنے بچوں کی سوچ چھیننے کا. کتنا مرضی مال چھین لو، جو مرضی تار تار کر دو، کسی کی عزت بھی تار تار کر دو، مگر کسی کی سوچ کو نہ نقصان نہ پہنچاؤ. ماں باپ خود بچے کو چھوٹا کرتے ہیں، وہ سوچ نکال لیتے ہیں اور لوگوں کی باتیں کرتے رہنا گھر پہ. اور امی جو ہیں وہ محلے کی خواتین ڈسکس کر رہی ہیں، باپ جو ہے وہ پیسے اور کریئر ڈسکس کر رہا ہے. یہ ہے زیادتی جو کہ سوچ نکال لیتی. مجھے ابھی تک یاد ہے وہ والد صاحب کا سوال، دیٹ از دا ٹرننگ پوائنٹ. آئی ریمبر دیٹ میں شکاگو میں تھا، چھوٹا 2nd گریڈ میں تھا. دوسری کلاس کے بچے کے سامنے یہ ڈسکشن ہوتی تھی. ہی یوزڈ ٹو پک کہ تم کیا سوچتے ہو، اور بات ہو رہی تھی ابا جی اور ان کے دوستوں کی بات چیت چل رہی ہے، اور ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ بگر ایشو جو کہ ان ٹرمز آف کہ یہاں پہ آ کے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں شرماتے کیوں ہیں. ٹھیک ہے، ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ، مجھے یاد ہے شوکت صاحب نام تھا ان کے، شکاگو کے ایک دوست تھے، وہ آئے ہوئے تھے، ان کے بچے بھی آئے ہوئے تھے، ہم کھانا کھا رہے تھے. اینڈ ہی پیک می آؤٹ کہ ساحل تو بتا یار کیوں ایسے کرتے ہیں لوگ. اینڈ آئی واز تھنکنگ مے بی ہی لکڈ ایٹ می کہ وہ میں غور سے سن رہا ہوں بات. اور جس طریقے سے اپنے دوستوں سے مشورہ لیتا ہے، انہوں نے دوسری جماعت کے بچے کو انوالو کیا. تو میں اس وقت سوچتا تھا کوئی ایسا کوئی تکا ہی مارا ہوگا میں نے، مجھے تو نہیں یاد میں نے کیا بات کی اس وقت، اس طریقے کی کوئی وزنی بات کی ہو. مگر وہ اتنا وزنی سوال میرے پہ جو ڈالا گیا اس سے وہ دماغ پھیل گیا تھا. اس وقت اتنے وزن سے نا دماغ پھیل گیا لٹرلی. اور اس کے بعد وہاں سے پھر پودے اگتے ہیں، پھر زمین جو ہے نا اس کو ہموار کر دی اس سوال نے. مگر باقی کے معاملات کے اندر بھی، اسکول کے اندر بھی ہی واز ویری کانشیس. مائی بردرز ور ویری کانشیس. ہماری جینوئن ڈسکشن جو تھی نا بھائیوں کی بھی اور بھائیوں کے دوستوں کی بھی، وہ اس طرح نہیں تھی کہ جو
ریگولر ڈسکشن تھی. مجھے ابھی بھی وقت یاد ہے 6th-7th گریڈ میں مائی بردر, میرا بڑا بھائی اور میں اسکول سے واپس آ رہے تھے, اور بھائی میرا ظاہر ہے باپ اس طرح ڈسکس کرے گا تو بھائی بھی کرے گا بڑوں کی طرح ہی. تو بھائی میرے سے حالانکہ بڑے ہیں, تو 3 سال بڑے ہیں, تو ہی آسکڈ می کہ تجھے بھی کوئی آئسولیشن ہو رہی ہے دوستوں میں؟ اینڈ آئی سیڈ یا مینٹل لیول پہ ہو رہی ہے, مگر دوستی بہت ہے میری. کتنی ایج تھی آپ کی؟ 6th گریڈ 7th گریڈ میں. اینڈ آئی سیڈ کہ کیا مطلب آئسولیشن؟ ہی سیڈ یار مجھ سے تو مطلب مجھے ٹرین کرنا پڑتا ہے دوست کو, تاکہ وہ دوست وہ والی باتیں کر سکے, وہ سوچ سکے کہ جس میں وہ جو مینٹل جوس ہے نا وہ نہیں ملتا, انٹلیکچوئل جوس ہی نہیں مل رہا. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں مجھے ارلیسٹ میموری اپنے بھائی کی کانورسیشن کی نا یہ کہ ریئل کانورسیشن نا, کہ بھائی نے مجھ سے آج اپنے لیول پہ بات کی ہے نا. بڑا بھائی جب آپ کھینچتے ہیں نا اوپر تو آپ 10 گنا اور قد میں بڑھ جاتے ہیں. تو اینڈ آئی سیڈ ہاں میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہے کہ جو ہے نا لڑکا اس عمر میں ذرا ایروگنٹ بھی ہو جاتا ہے نا, ذرا زیادہ بڑا سوچنا آ جائے. تو میں اس وقت یہ سوچتا رہتا کہ یار میں یہ سارے لوگ ڈم ہیں, مجھے کوئی ایکسٹرا گفٹ مل گیا. حالانکہ کوئی ایکسٹرا گفٹ نہیں ہوتا, ماں باپ نے بیسک کام کیا تھا, یہ کسی بچے پہ احسان نہیں ہوتا, یہ بیسک جاب ہوتی ہے ایک انسان کی اپنے بچے کو سوچ بڑی کرے. بہرحال پھر بھائی کی طرف سے ہی اور اساتذہ کی طرف سے یہ بڑی مجھے استانی یاد ہے اپنی, کرسچن نن. شی نوٹس دس ایروگینس ان می اینڈ شی سیڈ ٹو می ساحل میک شیور یو ریمبر سم تھنگ. ایم شیور میں اس وقت کوئی کاکنگ گفتگو کرتا ہوں گا نا لوگوں کو پٹ ڈاؤن, آئی ڈونٹ ریمبر, بٹ اس نے مجھے بٹھا کے کہا کہ بیٹا غور سن, اینی تھنگ اینی ون دیٹ یو ول ایور میٹ ول نو سم تھنگ دیٹ یو ڈونٹ. کیا ولی اللہ کا قوال زرعی ہیں, ایسا کال ہے کہ جو سونے میں لکھا جائے کہ کس بات ہے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو تو ملے گا اور وہ ایسی نہ کوئی جانتا ہوگا, تو نہیں جانتا تو کہاں کا معلم اور عالم بنا بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو الگ راستہ راہ دیے تاکہ باقی کے لوگ اسے سیکھیں. سو وہ جملہ بھی میں نے اسٹک کر گیا. اب جتنے بھی علماء اور مشائخ میرے سامنے آ رہے ہیں نا, ان کی ویلیو اس طرح کے کانسیپٹ سے کریٹ ہوتی ہے نا پھر کہ یار یہ تو اللہ تک پہنچانے والے لوگ ہیں. مطلب آپ خود دیکھیں واصف علی واصف صاحب کو لے لیں, ایک جملہ کافی ہے لوگوں کی زندگی سنبھالنے کے لیے, اور لوگ کتاب سے گزر جائیں گے کچھ نہیں سمجھ آئی. اسی حوالے سے ان کا فکر ہے کہ علم ہے ہی لا علم کا نام. ہاں تو یہ اب دیکھ لیں کہ ایسی ہے. جی ہاں بالکل. تو اب غور سمجھنے والی بات ہے نا کہ لوگوں کے سامنے, کچھ لوگوں کے سامنے ایک جملہ ہوتا ہے, جو سیکھنے والے ہوتے ہیں, جو پیاسے ہوتے ہیں, وہ اسے ساری عمر پانی پیتے رہتے ہیں, اور جن کو پیاس نہیں لگی ان کے سامنے سمندر گزر جاتا ہے پورا دریا کے دریا, اور وہ بیٹھے اور پیاس سے مر جاتے. اٹس دیٹ سورٹ آف این اپرچر جو باپ یا ماں کانشیسلی. ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں سب کو یہ کیمرے میں دیکھے, میں نے آج تک ایک دفعہ بھی مائی فادر ڈائیڈ وین آئی واز 21, 21 سال میں نے ایک دفعہ بھی اپنے ماں باپ کی لڑائی نہیں دیکھی. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری بات ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. بچے کا دماغ کھول لیں, اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مجھے اس ریا کے شر سے بچائے. میں اپنے دماغ کو بڑا نہیں کہہ رہا ہوں, میں نارمل گھر کی بات کر رہا ہوں, اونچے گھروں کی نارملٹی کا میرٹ یہ ہے. میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا, یہ احمد فراز صاحب اور بڑے شعراء آتے تھے گھر پہ, تو میری امی نے کچن میں شاید کوئی چیز ڈیلے کر دی کھانے میں, مجھے نہیں پتا. ہم تو کوئی بھائی ٹی وی دیکھ رہے تھے, کوئی کرکٹ میچ دیکھ رہے ہوں گے, انہوں نے کیا تھا. اچانک میرے ابا جی کا میں نے وہ سین دیکھا کہ جس میں انہوں نے امی کو ڈانٹا. انہوں نے پنجابی میں کہا کہ ان لوگوں کی وجہ سے نا میری ساخت جو ہے نا یہ لوگ پروٹیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ ان کی مہمان نوازی میں کہیں سے بھی کوئی کمی آئے. یہ میرے محسن آئے ہوئے ہیں, میرے اساتذہ آئے ہوئے ہیں. تو ہم نے بھی نہیں نوٹس کیا, کیونکہ وہ اس طرح کی ڈانٹ نہیں تھی کہ جو ہم نوٹس کرتے, ٹھیک ہے. مگر اگلے دن صبح کیا واقعہ ہوا, ہم تینوں بھائیوں کو ابا جی نے بیڈ روم میں بلایا ہوا تھا, ہم کھڑے ہوئے تھے. اب امی بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی, ابا جی کھڑے ہوئے تھے, اور ابا جی نے ہمیں بلا کے کہا کہ میں کیمرے میں بتا رہا ہوں آپ کو, دس از اے نارمل ہاؤس ہولڈ,
ابا جی نے کہا کہ میں نے تم لوگوں کے سامنے تمہاری ماں کے ساتھ اونچی آواز میں بات کی ہے، اس لیے تم لوگوں کے سامنے ہی تمہاری ماں سے معافی مانگوں گا میں. جو غلطی جہاں پہ ہو، جس لیول کی ہو، اسی لیول کی تلافی. ہم اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ کل کوئی واقعہ ہوا تھا، ورنہ تم نے نوٹس ہی نہیں کیا تھا. اور میری امی ایمبیرسمنٹ میں تھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ ان لوگوں کو یہ بہت ضروری ہے. باپ سکھاتا ہے کہ عورت کی کیا عزت ہے، ماں نہیں سکھاتی عورت کی عزت کیا ہے. باپ سکھاتا ہے بیویوں کے ساتھ کیسے ٹریٹمنٹ کرنی ہے. مائیں نہیں سکھا سکتی کہ عورتوں کو، مائیں کو تو ظاہر ہے بائسنس ہوتی ہے. سو اس دن کے بعد ہم تینوں ہل گئے ہوئے تھے کہ بھئی یہ تو معاملہ کسی اور طریقے سے دیکھنا ہوتا ہے، کچھ چیز کیجول نہیں ہے. دس از ویری ویری بگ. اور اٹس اے لیسن کہ جس کی وجہ سے میں آپ سب کو اس لیے بتا رہا ہوں. اس اچھا پرسنل ڈیٹیل مگر یہ ضروری ہے کیونکہ میں نوٹس یہ کر رہا ہوں کہ لڑکے ہمارے جو ہے نا وہ عورتوں کے سروں پہ چڑھ کے اپنی اڑان لینے کو اڑان سمجھ رہے ہیں. اوکے، ایسا مرد نامرد ہے جو عورت کے سر پہ بیٹھ کے پر پھیلائے. آپ نے اڑنا ہے تو بے فکر نہیں، بڑے ایسے مار کے ملیں گے جہاں پہ اصلی مردانگی ثابت ہو گیا. سوال بھی اگلا یہی تھا کہ ذرا مرد کو ڈیفائن کریں، کیونکہ ہماری سوسائٹی نے بھی مرد کو اور کچھ فلموں نے بھی مرد کو ڈیفائن کیا ہے. تو صحیح ڈیفینیشن مرد کی کیا ہے کہ اصلی جو مرد مومن مرد حق ہے یہ ہے کون، کیا کوالٹیز ہیں؟ مجھے نا اپنی عمر کے تجربے اور جتنی کتابیں میں نے چاٹی ہیں نا، آئی ایم این اولڈ فیشن مین. میں کتابیں پڑھنے والا بنتا تھا شروع سے ہی. میرے باپ کے گھر بھی لائبریری تھی، میرا گھر لائبریری تھا، میرے اپنے گھر میں بھی لائبریری ہے، میرے ہر گھر میں لائبریری ہے. میری کتابیں جب ٹرانسفر ہوتی ہیں، میرے بچوں کی سوٹ کیس جب کینیڈا سے پاکستان، پاکستان سے کینیڈا ٹرانسفر ہو جاتے ہیں تو مجھے لاکھوں روپے دینے پڑتے ہیں لوڈ کے، اوور ویٹ کے، کیونکہ وہ کتابیں ہوتی ہیں اس میں. وہ 20 کلو سے اوپر تو جاتی نہیں ہے، 30 کلو سے اوپر فلائٹ. کئی دفعہ میں نے اپنی بیٹی سے کہا ہے کہ یار کتابیں میں لے آؤں گا. اچھی سے نہیں، آپ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ٹور کا، کتابیں نہیں چھوڑ رہی. بچی نے میری بھی چھوڑی. سو یہ کتاب کلچر کریٹ کرنا پڑتا ہے. بات کہیں اور نہ چلی جائے، میں کتابیں پڑھنے کے بعد، لوگوں سے ملنے کے بعد، گر کے گاد گاد کے پانی پینے کے بعد بتا رہا ہوں، ایک ہی جملہ بتاؤں گا کہ دنیا میں ہر آدمی کو اور ہر عورت کو، مطلب جو آپ سے کمزور ہے، دنیا میں ہر آدمی اور ہر عورت کو پروٹیکٹ کرنا ایک عام آدمی کا فرض ہے. عام کیوں کہا؟ یہ کوئی احسان نہیں کرتے ہم. دنیا کی ہر عورت آپ نے پروٹیکٹ کرنی ہے. آپ کی پریزنس میں لوگ اتنے نارمل اور ریلیکس ہو جائیں کہ یہ موجود ہے، آپ کچھ نہیں ہو سکتا. اور خود سوچیں ایسے بندے کو لیڈرشپ مل جائے تو کس لیول کے اوپر لوگوں کی آسودگی آئے. آپ اس پروٹیکشن کو کی کیپیبلٹی کو لینے کے لیے جو ایٹریبیوٹس چاہیے وہ ڈیولپمنٹ کرنا باپ کا کام، آپ کا کام ہوتا ہے کہ بیٹا میرا کس طاقت میں آئے. سو بزدل آدمی نہیں ہے. یہ بزدل ایلین ہو سکتے ہیں، بزدل آدمی نہیں ہوتے. یہ بزدل اور آدمی اکٹھا بولنا گرامیٹیکلی غلط ہے. ٹھیک ہے، آدمی اور بزدل ایک ہی جملے میں. ٹھیک ہے. سو ہمیں سب کچھ مل رہا ہے پاکستانی مرد کو، کریج نہیں مل رہی. اور وہ میں آپ کو پھر بتا دوں، وہ ماں نے بنانی ہوتی ہے. ڈرپوک مائیں بزدل بچے پیدا کرتی ہیں، کمزور بچے، لاچار بچے پیدا کرتے ہیں. اور لاچار انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. اسلام کی پہلی ڈیمانڈ ہے، بائی دا وے یہ واحد ڈاکٹرین ہے، اٹھا کے چھان ماریں ساری کتابیں. میں نے کر لی ہیں ساری کتابیں. ہر فلسفی کو پڑھیں، چاہے جرمن ہو، فرینچ ہو، رشین ہو، امریکن ہو، کیا کسی اور خطے سے کبھی بھی پیدا ہوا ہو، گریک، رومن. اٹھائیں ہومر کی آڈیسی، اٹھائیں پلیٹو، اٹھائیں سقراط، ہیوم اٹھائیں، نیچے کا اوپر مینچ اٹھائیں. مجھے بتائیں کہ وہ ایٹریبیوٹس کی ڈیمانڈ ایک بندے سے، آدمی سے وہ ڈیمانڈ کرتی ہو جو قرآن پاک نے آدمی سے ڈیمانڈ کر لیے. کہ دنیا کے کسی خطے میں ظلم ہو اور پوری کی پوری بستی پہ ظلم ہو رہا، اور تو کیوں نہیں گیا اس کو بچانے، اور تو نے وہ فساد جا کے اپنے ہاتھ سے قتل کیوں نہیں کیا دنیا کے کسی خطے میں. من الرجال والنساء، اللہ تعالیٰ نے کہا. میں ابھی شروع ہوں تو 10 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ ہو. ایک آدمی جب تک کریج کی ایلیمنٹ میں نہیں ٹرین ہوگا، قرآن پاک آپ کی کتاب ہے ہی نہیں. قرآن پاک نے وہ پتھر آپ کے سر پہ رکھ دیا اتنا وزنی
کہ وہ اگر آپ اگر بہادر آدمی نہیں ہیں, اگر آپ جری آدمی نہیں ہیں, تو قرآن پاک سے دور بھاگیں آپ, کیونکہ قرآن پاک آپ کے نفسیاتی کوگنیٹو ڈسنس کر دے گا آپ کو کہ یہ تو میں پوری ہی نہیں کر سکتا. جب آپ کسی بندے کو, میں پیرنٹس کو بتا رہا ہوں, نیکی کی تعلیم دے رہے ہوں جو کہ سارے دیتے ہیں, اور جرت نہ دے رہے ہوں, تو وہ نفسیاتی مریض بن جائے. اللہ اکبر. کیونکہ وہ سامنے دیکھتا ہے برائی مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا, تو پھر وہ وہی ایک عام لاچار گاؤں والا بن جاتا ہے. اس پہ ڈاکو آتے ہیں, چودھری صاحب آتے ہیں, اور اس کو اپنی بیٹیاں بھی دینی پڑ جاتی. ایسے لاچاری سے بہت بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ کو مسلمان کہنا اور مرد کہنا بند کر دے. کیونکہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ محافظ ہیں, آپ چوکیدار ہیں, آپ پولیس والے ہیں, آپ آرمی والے ہیں, آپ حکمران ہیں. اس سے کم نہیں ہیں آپ. عام بندہ اسلام کے تقاضے نہیں پورے کر سکتا. یہ جو لاچاری ہے نا, یہ اس کے خلاف زہر, اس کے خلاف